السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا آج کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ 2 ہفتے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ ہمارے کچھ ذاتی اسفار وغیرہ رہے تو، لیکن بہرحال کبھی کبھی ناغبی چل جاتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ کوئی خاص کسی موضوع پر نہیں ہے بلکہ اوپن کوشچن آنسر ہے، اور البتہ آج کے پروگرام کا لنک عام کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات ہیں جو میرے پاس ہمارے ایک بھائی ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں۔ سوالات اہم ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں ان کو واٹس ایپ کے اوپر جواب دیتا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر سوالات کیے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سوالات چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں اپنی لائیو اسٹریم میں، نیکسٹ لائیو اسٹریم میں انشاءاللہ ان سوالات کا جواب دوں گا۔ تو میں انہی سوالات کے جوابات سے آج کی اسٹریم شروع کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات آج کے اس پروگرام کو جہاں جہاں ممکن ہو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آج کی اسٹریم میں بھی جڑ سکیں، اور اگر کسی کو سوال ہے تو وہ انشاءاللہ لنک عام ہونے کے بعد آ سکتا ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا شعور رکھتا ہے کہ خدا کے جذبات و احساسات ہوں؟ یعنی مختصر سا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا شعور تو رکھتا ہے، اور وہ ایک کانشس بینگ ہے، یعنی ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں شعور ہے، جو ذات شعور رکھتی ہے۔ لیکن کیا خدا، عاصم افتخار صاحب تشریف لائے ہیں، 1 منٹ عاصم صاحب، میں ابھی آپ کو لے رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ تو کیا خدا کے اندر جذبات اور احساسات ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جذبات اور احساسات دراصل یہ ایک انسان کا خاصہ ہے، یا جو زمین کے اوپر بسنے والے جاندار ہیں ان کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر ایموشنز نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایموشنز اکثر و بیشتر ہماری کمزوری بھی بن جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جذبات اور احساسات جو ہیں وہ دراصل انسان میں بھی عیب مانے جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو پھر ایسی چیز خدا کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مختصر جواب دوں گا، اس میں بڑی تفصیل ہے، مزید بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں فی الحال اسی پر اکتفا کروں گا۔ ایک اہم سوال آتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جس میں اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، کیا اسلام صرف زمین پر ہی ہے؟ میں 1 منٹ عاصم افتخار صاحب کو ایڈ کر لوں۔ عاصم صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے، آپ کیسے مجھ سے؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں، اہلاً و سہلاً۔ تو میں نے پروگرام شروع کیا ہے، اور میں کچھ سوالات جو میرے پاس آئے ہوئے تھے تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں مختصر، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنا لنک پبلک کریں گے۔ تو یہ سوال آیا ہوا ہے کہ اس کائنات کے اندر اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، کیا اسلام صرف زمین پر ہی ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جو جواب ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ کیا لائف صرف زمین پر ہی ہے یا کہیں اور بھی لائف ممکن ہے۔ جس طریقے سے اس زمین میں زندگی ہے اور یہاں انسان بستے ہیں، جانور بستے ہیں، ایسے ہی کیا دوسری کسی سیارے، کسی پلانٹ کے اوپر بھی لائف ممکن ہے؟ تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر لائف ہے تو اسلام ہے، اور لائف نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں لائف ہوگی وہیں اسلام ہوگا۔ لیکن کیا لائف ممکن ہے؟ قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے اشارہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنس ابھی تک اس کو ثابت نہیں کر پائی ہے، لیکن سائنس اس کا انکار بھی نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اس نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں، بلکہ اس زمین کے اوپر بھی ہوں گی، اور سمندر کی گہرائیوں میں ایسی مخلوقات ہیں کہ جس تک انسان کی بھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔
تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے ستارے سیارے کے اوپر کسی پلانٹ کے اوپر کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو ہمارے علم سے دور ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر قرآن کریم نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 29 ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے, آسمانوں اور زمین کی, اور وما بث فیہما, اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو اس نے ان میں یعنی آسمانوں اور زمین میں پھیلا دیے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسمانوں میں یعنی جو دوسرے سیارے ہیں یا پلانٹس ہیں وہاں ممکن ہے کہ کوئی لائف ہو. قرآن کریم کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ نحل کی, اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں, من دابۃ, جتنے بھی جاندار ہیں, اور ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے. تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین آیا کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے, اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. تو صرف یہی ایک جہاں وہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سارے جہاں ہیں, لیکن وہ کہاں ہیں, کیسے ہیں, ان میں کون سی مخلوق ہے, یہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. کہ سائنس کا کام ہے, جس دن ڈھونڈ کر ہمیں بتا دے گی تو ہم بھی بتا دیں گے کون مسلمان ہے کون نہیں. تو یہ ان کا دوسرا سوال تھا. ان صاحب کا ایک اور سوال ان کی طرف سے آیا ہے اور یہ بھی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی متشابہ آیات کا ذکر کیا گیا ہے, اگر ان متشابہات کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے تو اسے قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے. یہ ایک سوال بہت کامنلی کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, ان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو قرآن کریم میں پھر ایسی آیتیں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد تو ہدایت ہے. جب ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ان آیتوں کو تو آدمی ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو ایبسولوٹ متشابہ ہیں, یعنی جن کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ سکے. انبیاء علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے یا عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو سمجھتے تھے, اس کے باوجود وہ آیتیں قرآن کریم میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا یعنی انسانوں کا امتحان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, خود ہی اس نے اس چیز کو اعلان کیا, ایسا نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ, کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اس لیے بھی نازل کی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے شفا ہو اور اسی طریقے سے مؤمنین کے لیے باعث رحمت ہو. مؤمنین کے لیے باعث رحمت کیسے ہوں گی؟ مؤمنین جب ان پر ایمان لائیں گے تو باعث رحمت ہوگی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, اور جو ظالمین اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ان کا اپنا نقصان ہے. تو یہ انسانیت کی ابتلا یعنی امتحان کے لیے ہے کہ ان آیتوں کو, اب الف لام را کا معنی کسی کو نہیں پتا, الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا, کاف ہا یا عین صاد کے معنی کسی کو نہیں پتا, لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی ہے کہ جو ان آیتوں سے شفا حاصل کرتی ہے, جو ان آیتوں کو بطور شفا لکھ کر دیتی ہے اور لوگوں کو شفا ملتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ یعنی جو ایسے بھی الفاظ قرآن کریم میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان کا معنی نہ پتا ہو, قاف کا معنی نہیں پتا, اسی طریقے سے صاد کے معنی نہیں پتا, ممکن ہے, لیکن بہرحال ہمیں ان پر ایمان لانا ہے, اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس کا اپنا نقصان ہے. تو ایک مقصد جو ہے وہ امتحان ہے. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعلان یہ کیا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم. بعض آیتیں متشابہات ہیں, یعنی خصوصاً جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات سے متعلق آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پتا ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا, اور ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان آیتوں کے اندر غور کرتے ہیں اور ان کو ان آیتوں کا معنی پتہ چل جاتے ہیں. تو ہر اللہ عز و جل نے اعلان کیا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جن کو ہر آدمی سمجھے گا, کچھ آیتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو کچھ خاص لوگ سمجھیں گے, ان کے پاس خاص سکلز ہوں گے, ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا, جب جا کر وہ اس آیت کو سمجھ سکیں گے. اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سچ ثابت ہوگا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ چند کوشچن تھے, اور بھی ان کے کوشچن ہیں, انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر میں جواب دوں گا. تو ایک صاحب نے سوال کیا, لاسٹ میں سوال لے لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
دیوالی کے نام پر جو ہیومنزم پھیل رہا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. یہ بات صحیح ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. عاصم بھائی دیوالی کا دن آج ہے یا یہ معلوم ہے سیزن تو یہی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کس دن دیوالی ہے انڈیا میں. جی آج جو ہے وہ چھوٹی دیوالی، کل اصل دیوالی. کل اصل دیوالی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم علاقوں میں، مسلم اسکولوں میں ایک صاحب نے کل ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی اور انہوں نے اپنے علاقے کے مسلم اسکولوں کی یہ حالت زار لکھی ہے کہ وہاں پر مسلم مینجمنٹ والے اسکول بچوں کے والدین سے چندہ لے رہے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے دیوالی کے موقع پر، اور دیوالی کے موقع پر اسکولوں کو سجایا جا رہا ہے اور چراغاں کیا جا رہا ہے. میں یہ پوچھنا، ابھی کچھ دن پہلے گربا کا فیسٹیول ہوا تھا اور اس کو کچھ مسلمان انفارچونیٹلی چینلوں کے اوپر آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، تو اگر اس میں مسلمان چلے جائیں تو کیا حرج ہے. چاہے وہ گربا ہو یا کچھ اور ہو، یہ کلچرل چیزیں نہیں ہیں، یہ ریلیجس فیسٹیولز ہیں. اور ہمارا بالکل واضح ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ریلیجن کو مکس نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کی عید ہے، اگر کوئی آدمی ہمارے یہاں عید کی سوئیاں کھانے آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نکالیں گے نہیں کہ سوئیاں کھانے سے کسی کا مذہب خراب نہیں ہوتا، اور ان کا تو ہوتا ہی نہیں چونکہ ان کا اپنا کوئی مذہبی نظریہ نہیں ہے، تو وہ آنا چاہیں تو آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو بلاک کریں گے. لیکن مسلمان اگر دیوالی منا رہا ہے، مسلمان اگر ہولی منا رہا ہے، مسلمان اگر گربا میں جا کے ناچ رہا ہے، تو ایسے مسلمان جو گربا میں جا کر ٹھمکے لگا رہے تھے ان کو جو ہے دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب شروع ہو گیا العیاذ باللہ، اور وہ اگر توبہ کر کے نہیں مریں گے تو کہیں اوپر جا کر بھی ان پر عذاب نہ ہو. یہ جو صورتحال ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں گے جہاں بھی رہیں گے، اور ان کو اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کے اوپر فخر ہونا چاہیے. کسی بھی دوسری چیز کو جو سوسائٹی کے اندر کامن ہے محض اس لیے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں ہارمونی پھیلانی ہے. ہارمونی پھیلانے کے لیے خالی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور ہارمونی پھیلانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو چھوڑ دیں، آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، آپ اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑ دیں. آپ کو سوریہ نمسکار کے لیے کہا جائے تو آپ ہاتھ جوڑ دیں، آپ کو بت پوجا کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ ماتھا جو ہے زمین پر پٹخا دیں. یہ طریقہ ہارمونی کریٹ کرنے کا ہے ہی نہیں. ہارمونی کریٹ کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ آپ دوسرے مذہبوں کی اور ان کے جو مقدسات ہیں ان کی بلاسفیمی نہ کریں، وہ ہمارے مقدسات کی بلاسفیمی نہ کریں. ہم اپنے عبادتوں کے اندر مست اور خوش ہیں اور وہ اپنی عبادتوں کے اندر خوش ہیں. ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے. اگر وہ ہمارے درمیان آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کریں، ہمیں بھی پھر حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کریں. اس طریقے سے ہارمونی کریٹ ہو سکتی ہے اور ہو جانی چاہیے. لیکن یہ طریقہ بالکل غلط، غیر اسلامی، غیر شرعی اور حرام ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ہولی منا رہا ہے، دیوالی منا رہا ہے، جبکہ ان جو فیسٹیولز ہیں ان کا ریلیجس ہونا بالکل واضح دو چار کی طرح واضح ہے. تو یہ ہمارے سوال کا جواب ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور کافی لوگوں کو یہ ہوا کہ بھئی یہ نہیں، یہ فرقہ واریت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کا دو ٹوک اور واضح اعلان ہے. اور مسلمانوں کو اگر اسلام عزیز ہے تو انہیں اسی اعلان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ اعلان کر دیں کہ پھر نہیں ہمیں اسلام عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنا کلچر یا اپنے ملک کے قانون تو نہیں کہوں گا، قانون کا لفظ تو میں نے لفظ غلط استعمال کیا، ہمیں اپنے ملک کا کلچر یا کسی دوسرے قوم کی ثقافت زیادہ عزیز ہے تو اعلان کر دیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. جنت کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جنت کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جی عاصم افتخار صاحب، آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے قبل اس کے کہ میں لنک پبلک کروں؟ جی جزاک اللہ صاحب، جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جو گربا والا جو موقع تھا نا، اس حوالے سے میں مطلب جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ایک ایسپیکٹ سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمجھ آ گئی. وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو کے کیوں آ رہے ہو ہمارے اس میں، اور یہ جو ہے خواہ جا رہے ہیں اور سیکولرزم کے نام پہ اور سوشل ہارمونی کے نام پہ پتہ نہیں کہاں تک جھک گئے ہیں. اور اب جو ہے یہ سجدے سے بھی لگ رہا ہے آگے کی سچویشن میں جا رہے ہیں ایسے لوگ. جی بالکل بالکل. اچھا ایک منٹ عاصم بھائی، ہمارے ماڈریٹرز میں سے اگر کوئی ہو تو ذرا کامنٹ کو پن کر دیں. جزاکم اللہ. جی عاصم بھائی کنٹینیو پلیز. تو یہ بات مطلب سمجھ نہیں آئی کہ یہ رائٹ ونگ کے جو مسلمس نان مسلمس ہیں، ہندوز ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی آپ، یہ ہمارا ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے، آپ اس میں کیوں آ رہے ہیں.
اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ دیوالی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے شاید مجھے لگ رہا ہے جامعہ کا ویڈیو میں نے دیکھا بس 5 منٹ پہلے کہ وہ وہاں اس طریقے سے مطلب دیوالی کا سیلیبریشن اور اس طریقے سے اس میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں کہہ لیں کہ ملوث ہیں کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہ چل کیا رہا ہے، کہ وہ مطلب مسلمان ہیں یا وہ نان مسلم ہیں اور وہ اس فیسٹیول کو اس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات، اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط، بس ایسے ہی کہ وہ جو آیت متشابہات کے متعلق تھی، اس کا مقصد مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنے عقل پہ بڑا ناز ہے، وہ ملحدین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، تو اس طرح کی آیت متشابہات اللہ پاک نے نازل کر کے ان کو یہ دکھایا کہ نہیں سمجھ سکتے، تمہارے عقل کی لیمیٹیشنز ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو عقل پہ بڑا ناز ہے، ان کو جو ہے یہ بتلایا جائے کہ تمہاری عقل جو ہے وہ ناقص ہے، اس کی اپنی ایک ریچ ہے، اس کی اپنی ایک لمٹ ہے. امام راضی نے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، آپ جو فرما رہے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی متشابہ آیات اس لیے بھی نازل کی ہیں جو ایبسولوٹ متشابہ نہیں ہیں، تاکہ جو عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی عقل استعمال کریں، اور قرآن کریم میں اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ اس سے وہ معنی نکالیں جو عام لوگ معنی نہیں نکال سکتے. اور بہت سے لوگ بالکل قاصر ہوں گے، چونکہ ان کے پاس بیسکس نہیں ہوں گے، ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، وہ اپنی عقل استعمال کر کے بھی چاہیں گے بھی تو ان متشابہ آیات سے وہ معنی نہیں نکال سکتے. تو قرآن کریم چونکہ انسان کی جو ہائیسٹ لیول آف انٹلیکٹ ہے اس کو بھی اپیل کرتا ہے، اس لیے ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے، جو محض ترجمے سے نہیں سمجھی جا سکتی. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. جی میں 1 منٹ ذرا سا کامنٹ پرنٹ کر دوں، جسٹ اے سیکنڈ. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے کالرز آ گئے ہیں اور میں پھر ان کو لوں گا. جسٹ اے سیکنڈ. تو ہم اپنے پہلے کالر کو لے لیتے ہیں، ذوالقرنین محمود. اگر آپ وہی ہیں تو پھر جی ہلو بولیے. ذوالقرنین میوٹ پر ہیں بھائی، آپ میوٹ پر ہیں. مجھے آپ کو اسٹیج سے ریموو کرنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بن سکے. منو یا مانو؟ جی جناب. جی السلام علیکم. علیہ السلام. جی آواز جا رہی ہے میری؟ بالکل فرمائیے. سب سے پہلے تو مفتی صاحب اور پوری ایمان یونین ٹیم کو بہت بہت شکریہ، کیونکہ ان ایکس مسلم وغیرہ کو سن کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے تھے. اور مفتی صاحب میں نے آپ دماغ کو پک واٹس ایپ گیا پہ ایک بار جی دماغ پک گیا تھا. جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر عامر بھائی اور آپ کے ساتھ میں تو پہلے میری بات چیت ہوئی تھی واٹس ایپ میں، 3347 میرا لاسٹ میں واٹس ایپ نمبر ہے. اچھا. تو آپ سے بات چیت ہوئی تھی، اور لیکن پھر بھی آپ پہلے ان چیزوں پہ نہیں تھے، لیکن مسئلے مسائل کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کافی چیزیں آپ نے کلیئر کر دی تھی. لیکن ان لوگوں نے جو برین واش کیا تھا اور جس طریقے سے اٹیک کرتے جا رہے تھے، تو بہت اچھا لگا کہ ایمان یونین ٹیم جو ہے اس طریقے سے کام کر رہی ہے. بٹ مفتی صاحب ایک میرا سجیشن مان لے یا پھر ایک ریکویسٹ مان لے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ادر لوگوں سے کبھی کبھار ایسی کنٹروورسی ہو جاتی ہے، بات چیت ایسے ہونے لگتی ہے. بہت سارے نان مسلم ہیں جو کہ آ کے الٹی پلٹی جو ہے باتیں کرنے لگتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. تو میں یہ ایک ریکویسٹ کر رہا تھا یا پھر سجیشن سمجھ لیں کہ جو بھی ہے، کیونکہ ایمان یونین ٹیم جو ہے وہ پیسے کے لیے بالکل بھی کام نہیں کر رہی ہے، اپنے حق کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ ویسے بھی پیسے سے مطلب ہے نہیں کسی کو، ٹھیک ہے. تو میرا یہ سجیشن تھا کہ جو بھی چینل مونیٹائزیشن سے پیسے وغیرہ جو بھی جنریٹ ہوتے ہیں، تو ان سے ایک ایسے بندے کو ہائر کیا جائے، 1-2 ایسے لوگوں کی ٹیم بنائی جائے، اور جن سے ایک ایمان یونین کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے، جس میں سارے چینل جتنے بھی ایمان یونین کی ٹیم پہ ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کا وہاں پہ ہائی لائٹس وغیرہ ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور ساری چیزوں کو دیکھنے میں آسانی ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویب سائٹ بھی ایمان یونین کے نام سے اور ان کا ایک ڈومین رجسٹر کیا جائے، جہاں پہ جیسے سیم اسٹیلون بھائی ہیں تو وہ ساری چیزیں ڈالتے رہتے ہیں وہاں ٹھیک پہ. ہے، جزاک اللہ. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہماری جو ایمان یونین ہے ماشاءاللہ بڑی جوش جذبے ایمان
اور دینی حمیت و غیرت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کے کاموں کو قبول کرے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ ہوا کہ کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آئے, تو ہم سب لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع کریں. تو یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ہم اسی لیے اس کی ویب سائٹ نہیں بناتے, کہیں اس کو رجسٹرڈ نہیں کرتے کوئی, کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک آرگنائزیشن کے طور پر نظر آئے. یہ ایک مسلمانوں کا کام ہے, کام کے ساتھ کوئی بھی جڑ جائے, آپ جڑ جائیں. بس ہماری کچھ شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کم سے کم کام کرنا شروع تو کریں. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر یہ کہے کہ جی مجھے آپ ایمان یونین میں شامل کر لیں, تو آپ کام کریں گے, آپ سے خود ہی کہہ دیں گے آپ آ جائیں. تو یہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. باقی ہمارے جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب ہمارے اپنے چینلوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, سب کو پتا ہے کس کا کون سا چینل ہے. ہم اجتماعی کام بھی کرتے ہیں اور انڈیویجول بھی کام بھی کرتے ہیں, یعنی ہمارا اپنا ایک انفرادی تشخص بھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا تو ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب اس سے مختلف کہیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ قیصر بھائی کوئی بات کہیں گے تو عامر بھائی کوئی دوسری بات کہیں گے, عاصم بھائی کوئی تیسری بات کہیں گے. یہ اس بات کا امکان ہے. تو ہم آرگنائزیشن کے تحت کوئی خاص پروٹوکول نہیں فالو کرتے کہ ہر ایک آدمی نہیں ایک ہی بات کرے اور ایک ہی ٹون میں بات کرے, ایک ہی انداز میں بات کرے. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس چیز کو کلیئر آپ حضرات کر لیں. لیکن آپ کا سجیشن اچھا ہے کہ ہاں بھائی جو بھی یعنی کام میں اور بہتری لانی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. جی ہم زندہ ہیں. واہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نام یہ تو میری خوش قسمتی کہ جناب آپ سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں آپ کے ویڈیوز مطلب ایم ایس سی کے ٹائم سے سن رہا ہوں. ایم ایس سی کے ٹائم میں 2013 سے 2013 ماشاء اللہ, 13-14 سے 13-14 سے جب آپ کے وہ ویڈیوز ان کے ساتھ آتے تھے, ایتھیسٹ کے ساتھ, جو ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے آپ. وہ جو ہندو تھے نا, ایک ہندو تھے ایک ایتھیسٹ تھے, اجول تھا. ہاں. اور پھر بیچ میں جب ہم, کیونکہ یونیورسٹی میں تو جامعہ میں پڑھے ہیں, ابھی جامعہ کا ذکر آیا تھا, وہاں تو یہ ماحول تھا, کمیونزم کی برمار پڑی تھی ایک ٹائم میں, اور ایتھیزم کی یہ تھی. تو ہم آپ کی ویڈیوز سن کے ایک تو بات بھی کرتے تھے اور ڈسکشن, ٹی ٹائم ڈسکشن یا ٹی ٹائم گپ شپ بھی چلتی تھی. دوسری بات کہ جامعہ کا اصل میں یہ چیز ہے کہ جامعہ تو ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے, تو اس میں دیوالی کے ٹائم میں ہاں وہ لائٹس وائٹس لگی رہتی ہے, کیونکہ ایک سینٹرل یونیورسٹی میں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے. بٹ مسلمز اس میں اتنے انوالو نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہوتے تھے. بٹ تھوڑا سا جو ہمارے مطلب, کیونکہ میں جامعہ سے 2021 میں نکلا, تو 2020 سے پہلے 19 اور 18 میں ایک ماحول وہاں پہ ڈیولپ ہوا تھا, جس میں مطلب ایک کلچر کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2 وجہ ہیں. ایک کہ جامعہ میں ان بچوں کا ایڈمیشن ہونا جو ڈی یو سے آتے ہیں اور ان کا برین واش ہو چکا ہوتا ہے, مسلم بچوں کا. دوسرا یہ چیز کہ کیونکہ اس کا سٹیٹس بڑھ گیا, تو ایگزام کوالیفائی کرنا بہت مشکل ہے عام بچوں کے لیے, تو زیادہ قابل بچے آتے تھے, تو ان کا بھی برین واش ہو چکا ہوتا تھا. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک کمپوزٹ کلچر ہے, اگر نہیں رہیں گے تو. یہ 2018 سے سٹارٹ ہوا تھا. بٹ الحمدللہ دین کی محنت وہاں چل رہی ہے, مسجدوں میں نمازیں بھی ہو رہی ہے, تبلیغی جماعت بھی بہت محنت کر رہی ہے, تو اتنا انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو بٹ ایک کلچر ہے, ایک جب آپ 20 سال 25 سال کسی سسٹم کے ساتھ جڑ کے آ چکے ہو, اور پھر یہاں پہ, اور الحمدللہ یہ بھی تھا کہ جامعہ میں جو لڑکیاں کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی یا لڑکے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ وہاں پڑھتے ہیں, جو کبھی پردہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ میری آپ بالکل ٹھیک کریں. میں نہیں سوچا کہ ایک منٹ, عاصم بھائی نے جو بات کہی جامعہ کی, اس کا مطلب جامعہ کو یا پوری یونیورسٹی یا وہاں کی پوری اسٹوڈنٹ باڈی کو بدنام کرنا قطعاً نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ جامعہ ایسا ہوا. میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ یہ کیوں ہے. مطلب جو مسلمان اس میں انوالو ہو رہے ہیں, ان کا وہ کہاں سے آتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یونیورسٹی وہ میں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا 2018 سے یہ سٹارٹ ہوا.
2018 سے اسٹارٹ ہوا کیونکہ جامعہ 2015 کے بعد ایک انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی. تو پھر اس کے بعد جب یہ بھائی تو میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہوا، میں ایک ریزن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیٹس فائن. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو یہاں پر کرٹیسائز یونیورسٹی یا ادارے کو نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک مسلمانوں کے، چاہے وہ ڈی یو سے آئے ہوں کہ جے این یو سے آئے ہوں، برین واشڈ ہو کے نہ ہو، ہم ایک مسلمانوں کے اس عمل پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک پیغام دینا تھا، وہ پیغام چلا گیا ہے. نہیں بالکل صحیح آپ نے، نہیں میں بالکل صحیح، میں آپ کو ایک ریزن بھی دے رہا ہوں نا. دیکھیے مطلب ابھی جب یہ ہوا تھا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا. اب اس کے بعد کوئی کوشچن ہو آپ کا تو پھر میں آپ کو لوں، ورنہ پھر میں اگلے کالر کو. ہاں جی، کوشچن تو یہی ہے. کوشچن ایک چیز تھا کہ کیونکہ ایک چینل پہ یہ ہوا تھا کہ جو کیا مطلب ایک والد کے 2 بچے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد ایک کو ہی دے دوں، دوسرے کو نہ دوں یا کم دے دوں. تو اسلام کیونکہ یوسف القرضائی صاحب نے حلال و حرام میں تو اس کو منع کیا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایز پر شریعت دونوں میں اسی طرح سے بٹے گا. بٹ پھر ایک یہ مطلب ایک کیس لے کے آتے ہیں کہ اگر ایک کسی کے 2 بچے ہیں، ایک بہت ہی امیر بن چکا ہے، اس نے بہت پیسے کما لیے، مگر دوسرے نے اتنا نہیں کمایا، اور والد چاہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کا سارا حصہ اس بچے کو دے دوں. اس کا امیر یا غریب ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق رشتے سے ہے. دونوں کا برابر کا رشتہ باپ سے ہے، لہٰذا باپ کی جو جائیداد ہے وہ برابر تقسیم ہوگی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایک بچہ امیر بن گیا اور دوسرا غریب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وراثت کی جو علت ہے، جو ریزن ہے، وہ رشتہ ہے، نہ کہ بچے کی کا امیر ہونا یا غریب ہونا. ٹھیک ہے، چلیں شکریہ. ٹھیک ہے چلیے بہت اچھا. جی ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کو سلام. وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ بس مفتی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. انتظار کر رہا تھا آپ کے پروگرام کا، تھوڑی تیاری کر کے بیٹھا ہوں. اوہو، آج تو جال وال ڈال کے زبردست. مفتی صاحب میں آپ کے سامنے آج ایک قرآن کی 3 آیتیں ہیں جی. 2 کو تو ابھی پیش کرتا ہوں، جن کو میں سمجھتا ہوں اور سبھی ملحد سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہائیلی ان لاجیکل آیتیں ہیں. چلیں یہ تو بعد میں بات کریں گے. سورت اور آیت کا ریفرنس بتائیے. ٹھیک ہے. چیپٹر 6 107، اگر میں چاہے تو پڑھ دوں انگریزی میں. Had Allah willed، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بیان قدرت ہے. جی جواب ہو گیا. Had Allah willed they would not have been polytheists. Period. We have not appointed you as their keeper nor are you their maintainers. یہاں پہ اللہ پیغام دے رہا ہے حضرت محمد کو اور ہم سب کو. جی جی. کہ اگر اللہ چاہتا تو پالیتھسٹ ہوتے ہی نہ. صحیح بات. اللہ کا پیغام. صحیح. یہ ایک طرف. دوسری قرآن کی جو آیت ہے، ایک منٹ، اس آیت میں پرابلم کیا ہے؟ حالانکہ میں جواب دے چکا ہوں 2 لفظوں کے اندر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جواب ہو گیا، لیکن چلیں اس میں اعتراض بتائیے کیا ہے. نہیں جو دوسری آیت ہے نا، یہ تو کانٹرڈکشن ہم دیکھنے ہیں نا. اچھا کانٹرڈکشن دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ خود مشرکس کو پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ کا آپ کا کہتے ہیں. آیت کا ریفرنس نہیں میں یہ جو میں نے پڑھی ہے، had Allah willed they would not have been polytheists. ٹھیک ہے. اب اگلی اس کا جواب دے دیا میں نے، لیکن میں دوں گا تفصیلی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ عاصم بھائی تو ایک دم سمجھ گئے. کیوں عاصم بھائی؟ میں نے جواب دے دیا کہ نہیں؟ بالکل. اچھا اب آپ مجھے اگلی آیت بتائیے. 16 چیپٹر 16 آیت 35. یہ اللہ خود جو پالیسسٹ ہیں ان کا موقف، ان کے جو موقف ہے اس کو اکنالج کر رہا ہے. ہاں بالکل اکنالج نہیں کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیں. پالیسسٹ آرگیو، اکنالج نہیں کر رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے. یہ بھی جواب ہو گیا، یہ بھی جواب ہو گیا. لیکن چلے آپ کہتے میں وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے. میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے. پالیسسٹ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. Had Allah willed, neither we nor our forefathers would have worshipped anything without his command. Polytheists پیغام دے رہے ہیں اللہ کو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کا شرک نہ کرتے.
आगे पढ़िए, ना हमारे forefathers आगे पढ़े, आगे पढ़े, आगे भी पढ़ रहा हूँ. हाँ. Anything without his command, so did before them. क्या मतलब इसका? कि हमारे जो